کہ یہ دوسرا ایڈیشن ہے، پہلا ختم ہو چکا ہے اور اس کی مدد سے میں نے معصوم بچوں کی مدد کی ہے. اور دوسری وجہ ہے اس کی اشاعت کی کہ ہمارا مسئلہ ہے وہاں امریکہ کینیڈا میں جو لوگ چلے گئے، میں بہت ہی کم عمری میں وہاں چلی گئی، میرے بچے وہاں پیدا ہوئے اور مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرے جو بچے وہاں جو پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی زبان اردو سے الگ ہو رہے ہیں، اپنی تہذیب سے الگ ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسی کتاب شائع کروں جو ان بچوں کو اپنی طرف کھینچ سکے. تو اس کتاب میں مصوری بھی ہے، شاعری بھی ہے اسی مناسبت سے، اور انگریزی ترجمہ ہے. اور یہ کتاب جو ہے ہماری نئی فوج جو ہے امریکہ میں کینیڈا میں ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. اور میں چاہتی تھی کہ میرے بچے جو جتنی محبت اپنی ماں سے کرتے ہیں مادری زبان سے بھی کریں. تو یہ کتاب ان کو اچھا. اور دوسری بات یہ بھی ہے ہمارے بچے وہاں بہت آسائش کی زندگی گزارتے ہیں اور وہاں میں ان کو اپنے وطن کی کہانی سناتی تھی، بچوں کی یہاں مجبوریاں، بھوک، یہ سب سناتی تھی. ایک واقعہ میں نے ان کو سنایا جس نے مجھے بری طرح جھنجھوڑا تھا کہ میں ایک عورت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے 5-6 سال کے بچے کو بری طرح مار رہی تھی. میں نے پوچھا کہ تم اسے کیوں دکھ دے رہی ہو، کیوں اس کو تکلیف دے رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بہت ضدی ہو گیا ہے، کل ہی اسے کھانا کھلایا ہے اور آج پھر مانگ رہا ہے. اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میں نے سوچا کہ میں کیوں زندہ ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے. اور میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا کہ کس آسائش سے وہ زندگی گزار رہے ہیں مغربی ملک میں، اور انہیں کوئی حس نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے بچے، معصوم بچے کلیاں مرجھا رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہانی سنائی، لیکن یہ پریوں کی کہانی کی طرح سن لیا انہوں نے اور پھر بھول گئے. تو میں نے سوچا کہ یہ کتاب شائع کروں تاکہ وہ ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے کم سے کم اس کتاب سے یہ جانیں گے کہ ان کی زبان کیا تھی، ان کی تہذیب کیا تھی. اچھا، دوسری وجہ یہ میں نے اس میں یہ پیغام دیا ہے انہیں کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. وہاں آئی، می اینڈ مائی سیلف، اس ببل میں لوگ رہتے ہیں، اس کے باہر نہیں جاتے. تو میں چاہتی تھی کہ میرے بچے اس دائرے سے باہر نکلیں اور جہاں اندھیرے ہیں وہاں روشنی بکھیریں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کتاب نے ان کی پرسکون زندگی کی جھیل میں ایک کنکری پھینکی ہے اور لہر پیدا کی ہے، اور وہ اس طرف سوچنے پہ مجبور ہو گئے. تو یہ میری خوشی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری تخلیقات آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی کیوں ہے، میری کتاب کا نام کرچیاں کیوں ہے. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ دنیا ہی آج کل آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہے. جدھر دیکھیے پریشانیاں ہیں. اور جب ریڈیو کھولتی ہوں، جب ٹیلی ویژن دیکھتی ہوں تو آنکھیں بھر آتی ہیں، دل ٹوٹتا ہے. تو میں کہتی ہوں، ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، میں انہیں وہی سناتی ہوں کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. تو میں کیا کروں، مجھے جو نظر آتا ہے میں وہی کہتی ہوں، سچ کہتی ہوں، اور جھوٹے خواب، فرضی خواب میں نہیں دکھانا چاہتی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ فنکار کا، ادیب کا، جس میں جو بھی فن ہے، وہ قلم میں بہت بڑی طاقت ہے، برش میں بھی بہت بڑی طاقت ہے. وہ دنیا کو سنوار سکتا ہے اس خاموش طاقت سے. تو میں نے یہی کوشش کی ہے
اور میں سمجھتی ہوں کہ فنون لطیفہ جو ہے ایک مشغلہ یا ایک ذریعہ معاش نہیں بلکہ مرہم اور مشعل راہ ہونا چاہیے، اور میں اسی کوشش میں ہوں۔ میں تو سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہوں، لیکن اگر سب قطرے مل جائیں تو سمندر بن سکتا ہے۔ تو میری یہی کوشش ہے۔ آج کل موجودہ عہد جو ہے، جس کی سیاسی آگ ہماری اتنی خوبصورت زمین کے سینے پہ لہراتے ہوئے ہری گھاس کے آنچل کو جلا کر راکھ کر رہے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس آگ کو بجھائیں۔ انسانیت کا تقدس جو پامال ہو رہا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو بچائیں۔ تو میں اسی کوشش میں ہوں، اور میں آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں کہ میں کامیاب ہو سکوں۔ میں ہر جگہ جاتی ہوں اور یہی کہتی ہوں کہ چلو تلاش کریں ایسی سرزمینوں کو، چلو تلاش کریں ایسی سرزمینوں کو جہاں کی فصل پہ سایہ کنا سحاب ملے۔ تو مجھے یہی عرض کرنا تھا۔ اب آپ اپنے کلام سے بھی نوازیں اور ظاہر ہے کہ اسی کی توسیع ہوگی۔ غزل کے چند اشعار عرض کرتی ہوں کہ زمین پیروں تلے ہو یہ اب گما بھی نہیں، زمین پیروں تلے ہو یہ اب گما بھی نہیں، جو سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسماں بھی نہیں، زمین پیروں تلے ہو یہ اب گما بھی نہیں، جو سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسماں بھی نہیں۔ میں کھے رہی ہوں اسی خواب کے سفینے کو، میں کھے رہی ہوں اسی خواب کے سفینے کو، شکستگی ہے کچھ ایسی کہ بادباں بھی نہیں، شکستگی ہے کچھ ایسی کہ بادباں بھی نہیں۔ پرند لوٹ کے ڈھونڈے کہاں بسیروں کو، پرند لوٹ کے ڈھونڈے کہاں بسیروں کو، سراغ آشیاں جو دے وہ اب دھواں بھی نہیں۔ پرند لوٹ کے ڈھونڈے کہاں بسیروں کو، پرند لوٹ کے ڈھونڈے کہاں بسیروں کو، سراغ آشیاں جو دے وہ اب دھواں بھی نہیں۔ سفر کے طول سے اب تھک چکے مسافر سب، پناہ لینے کو شب بھر کوئی مکان بھی نہیں، پناہ لینے کو شب بھر کوئی مکان بھی نہیں۔ آخری شعر ہے کہ وہاں تلاش ہے خورشید کی زمانے کو، وہاں تلاش ہے خورشید کی زمانے کو، جہاں گھروں میں کسی شمع کا گما زمین پیروں تلے ہو یہ اب گما بھی نہیں، زمین پیروں تلے ہو یہ اب گما بھی نہیں، جو سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسماں بھی نہیں۔ وہاں تلاش ہے خورشید کی زمانے کو، وہاں تلاش ہے خورشید کی زمانے کو، جہاں